السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں 12 ربیع الاول شریف کے تعلق سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس 12 نمبر 11 آیت نمبر 58 میں، آیت نمبر 58 میں. اور اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں، بے شک یہ ان کے تمام دھن دولت سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ اے لوگوں، اے محبوب کہہ دیجئے اے لوگوں تم اس اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوشی کرو. سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ کے رحمت اور اللہ کی فضل یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں پہ ہمیں خوشی منانی ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ خوشی منانے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رحمت ہے کیا چیز اور فضل ہے کیا چیز. کیونکہ جب تک معلوم نہ ہو کہ رحمت کیا چیز ہے ہم کیسے منائیں گے رحمت کی خوشی، اور جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ فضل کیا ہے تو اس کی بھی خوشی نہیں منا سکتے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ جو تو نے حکم فرمایا ہے کہ میری رحمت پہ خوشی مناؤ، وہ رحمت ہے کیا دراصل؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے محبوب ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا رحمت سارے جہان کے لیے. اللہ کہتا ہے رحمت پہ خوشی کرو. جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ رحمت ہے کیا چیز، تو اللہ کہتا ہے رحمت کوئی اور چیز نہیں، رحمت میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. اور رحمت ایسی کہ جس چیز کا میں رب ہوں اس چیز کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا. اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں عالمین کا. جس چیز کا میں رب ہوں اسی چیز کے لیے اللہ فرماتا ہے عالمین کے لیے رحمت ہے. میں عالمین کا رب اور میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے پیدائش کی خوشی میں خوشی منانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، خوشی کا جلوس نکالنا جائز ہے. ان کا ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا برکت کے لیے ہے. پھر اللہ سے پوچھتے ہیں، آئیے پوچھتے ہیں اللہ نے دو چیزوں کی خوشی منانے کے کہا. پہلی چیز رحمت، اللہ نے کہا رحمت پہ خوشی کرو. پھر کہا اللہ کے فضل پر بھی خوشی کرو. آئیے اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں اللہ فضل پر بھی ہم خوشی منائیں گے. بھلا تیرے حکم کو ہم نہ مانیں، تو کہے فضل پہ خوشی منانے کو اور ہم نہ منائیں. اللہ تو بتا فضل کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن میں ہی فرماتا ہے فضل بھی کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ نساء میں آیت نمبر 83 میں 83 میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے اور اسی کی اتباع کرنے لگ جاتے. مفسرین صحابہ کرام کسی بھی تفسیر کی کتاب میں دیکھیے، تفسیر مدارک، تفسیر خازن میں دیکھیے، ہر مفسرین نے اس میں جو فضل اور رحمت کا ذکر آیا ہے اس سے کہا ہے کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات سے ہے. یعنی یہاں فضل بھی حضور اور رحمت بھی حضور. اللہ نے کہا دو چیزوں پر خوشی مناؤ، اللہ کے فضل پہ اور اللہ کی رحمت پہ. ہم نے پوچھا اللہ فضل اور رحمت ہے کیا چیز، تو بتا دے، ہم فضل پہ بھی خوشی منائیں گے اور رحمت پہ بھی خوشی منائیں گے. اللہ نے کہا فضل بھی میرا محبوب ہی ہے حضور علیہ السلام، اور کہا رحمت بھی میرا محبوب ہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان دونوں چیزوں پہ تم خوشی مناؤ. پھر اللہ ایک اور قرآن کی آیت میں سورہ ضحیٰ کی آخری آیت میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آخری آیت میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اے لوگوں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو۔ پھر اللہ سے سوال ہم کرتے ہیں، اے اللہ تیری نعمت کا ہم چرچا تو کریں گے، بے شک کریں گے، تو نے حکم جو دے دیا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، بے شک کریں گے۔ اللہ یہ تو بتا دے کہ نعمت ہے کیا چیز۔ اللہ سے آئیے پوچھتے ہیں کہ نعمت ہے کیا چیز، بے شک ہم کریں گے۔ اللہ نے اگر حکم دیا ہے قرآن میں نعمت کا چرچا کرنے کو تو ہم کریں گے، بے شک ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو اللہ سے آئیے پوچھتے ہیں کہ اللہ نعمت ہے کیا چیز، بے شک ہم چرچا کرنے کو تیار ہیں، لیکن تو یہ بتا کہ نعمت ہے کیا چیز۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ رحمان میں، اور رحمان علم القرآن، رحمان نے یعنی خود خدا نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، علمہ البیان، پھر اس کا بیان سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پھر اے محبوب آپ کو انسان بنایا۔ پھر آگے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے لوگوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے کہا اللہ کی نعمت جاننا چاہتے ہو کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ پھر کہتا ہے نعمت جاننا چاہتے ہو کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو انسان بنایا، وہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت عظیم ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، پھر انہیں انسان بنایا۔ تو اللہ نے کہا نعمت کا چرچا کرو۔ ہم نے پوچھا اللہ نعمت ہے کیا چیز، تو اللہ نے کہا نعمت کوئی اور چیز نہیں، وہ میرے محبوب کا ہی نام ہے نعمت، نعمت بھی میرے محبوب ہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں، بے شک اللہ کا احسان ہوا مسلمانوں پر، بے شک اللہ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ہی ان پر ایک رسول آیا۔ اللہ کا کیا ہوا، احسان ہوا، کن پر، مسلمانوں پر، خاص مسلمانوں پر احسان ہوا کیونکہ محبوب آپ ان کے پاس آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ خود میلاد مناتا ہے، اللہ خود میلاد مناتا ہے، خود پیدائش کا دن بناتا ہے، نبیوں کے دن کی پیدائش کا دن خود خدا مناتا ہے۔ اللہ سورہ مریم پڑھیے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو یحییٰ پر اس کے میلاد کے دن، سلام ہو یحییٰ پر کب، اس کے میلاد کے دن۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کی یوم وفات کو، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد تو ہے لیکن اسی دن وفات بھی تو ہوئی، اور وفات ہوئی تو میلاد سے وفات کینسل منسوخ ہو گیا، نہ میلاد رہی نہ وفات رہی، نہ غم نہ خوشی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو عظیم کر دیا، بہت ہی بڑا کر دیا، قرآن میں ان کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ یحییٰ پر سلام ہو، کس دن، جس دن ان کی ولادت ہوئی ہے اس دن ان پہ سلام ہو۔ پھر کہتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس کی یوم وفات ہو، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن ان پر سلام ہو۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کے بعثت ثانیہ پر، یعنی پھر جس دن وہ قبر سے اپنی اٹھائے جائیں گے، یحییٰ علیہ السلام جس دن اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے اس دن سلام ہو۔ پہلی چیز بتایا کہ اللہ کی ان پہ سلامتی ہو، سلام ہو کن پر، یحییٰ پر، کس دن ان کی، جس دن ولادت ہوئی اس دن سلام ہو، جس دن وفات ہوئی اس دن سلام ہو، پھر جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن سلام ہو۔ یہاں پہ 3 چیزیں ثابت ہو گئیں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد بھی منا سکتے ہیں، آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن وفات بھی ہوئی تھی تو وفات بھی منانا، وفات پہ بھی سلام پڑھتے ہیں۔ خود خدا کہتا ہے کہ میں یحییٰ پہ سلام پڑھتا ہوں، یحییٰ ایک نبی پہ سلام پڑھتا ہوں۔ تو جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام جو اللہ کے حبیب ہیں، سب سے پیارے نبی، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم ان کی ولادت، یوم ولادت پہ اور یوم وفات پہ ہم خوشی کیوں نہ منائیں، ہم سلام کیوں نہ پڑھیں۔ پھر آگے یہ ہو گئی خدا کی سنت۔ خود خدا کی سنت کیا ہے کہ نبی کی میلاد منانا، نبی کی ولادت کی خوشی منانا، یہ کس کی سنت ہے، خود خدا کی، خود خدا مناتا ہے جشن ولادت۔ پھر آگے آتا ہے اسی سورہ مریم میں ہی، اب یہ ہو گئی خود خدا کی سنت، اب یہی بنے گی۔ آگے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قرآن میں،
اور سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا، اور سلام ہو مجھ پر صرف اس دن سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا۔ پھر آگے کہتے ہیں اور جس دن میری وفات ہوئی، اور پھر میری بعثت ثانیہ پر، یعنی جس دن میں اٹھایا جاؤں گا قبر سے اپنے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ میلاد منانا، ولادت منانا، کسی کی پیدائش منانا، نبی کی خوشی منانا، کسی نبی کی پیدائش پہ خوشی منانا، یہ خود خدا کی بھی سنت، خود خدا نے بھی منایا، اور پھر نبی نے بھی اپنی ہی ولادت کی خوشی منائی، کہا کہ سلام ہو مجھ پر میرے ولادت کے دن، پھر میرے وفات کے دن، پھر جس دن مجھے اٹھایا جائے گا، ان 3 دنوں تک مجھ پر سلام ہو۔ اور خدا نے کہا کہ ان 3 دنوں پر نبی پہ سلام ہو جس دن اس کی وفات ہوئی، جس دن پیدائش ہوئی، اور جس دن وہ واپس اٹھائے جائیں گے اپنے قبر سے، اپنے قبروں سے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں پہ سلام نہیں پڑھتا؟ صرف 3 دن سلام پڑھتا ہے، ایک پیدائش کے دن، پھر وفات کے دن، پھر جس دن اٹھائے جائیں گے، بس 3 دن پڑھتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ تو ہمیشہ اپنے نبی پہ سلام پڑھتا ہے۔ اللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کی باری ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، غیب بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، جاری ہے ان کا بھیجنا۔ حضور علیہ السلام کی باری آئی تو کہا کہ یحییٰ کے پیدائش کے دن کی تو میں تحفہ دے چکا ہوں انہیں کہ اس دن ان پہ سلامتی ہو۔ اے محبوب، آپ کو یہی تحفہ کیوں دوں، آپ کو یہی تحفہ کیوں دوں کہ آپ کے میلاد کے دن آپ کو بھی سلام ہو۔ لوگ یہ اعتراض کریں گے قرآن میں یحییٰ کا آیا کہ یحییٰ تمہارے میلاد کے دن تم پہ سلامتی ہو، حضور علیہ السلام کا نہیں آیا کہ اے محبوب آپ کے میلاد کے دن آپ پر سلامتی ہو۔ تو اللہ کہتا ہے اے محبوب، سلام جو چیز ہے وہ تو ایک نبی پر ایک بار میں نے بھیجا، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ آپ پر ہر پل ہر لمحہ ہمیشہ بھیجی جاتی ہے۔ میں اکیلا نہیں بھیجتا، اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہوں اپنے ساتھ، پھر بھیجتا ہوں آپ کے درود، پھر بھیجتا ہوں آپ کے درود و سلام۔ اور اے محبوب، وہی چیز میں بھی آپ کے تحفے میں دوں، آپ کے پیدائش کی خوشی میں وہی چیز میں بھی آپ کو کروں، سلام کروں، صرف سلام کروں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کے لیے کوئی خاص چیز ہونی چاہیے، کیونکہ یحییٰ کے میلاد میں نے سلام کہی، ان کے وفات پہ سلام کہی، اور پھر جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن میں نے سلام کہی۔ لیکن اے محبوب، آپ افضل الانبیاء ہیں، سارے نبیوں میں افضل ہیں، تو آپ کے ولادت کی میں قسم لوں گا۔ اللہ نے کہا ان کے ولادت پہ میں نے ان پر سلام بھیجا، میں نے کہا سلام ہو یحییٰ کے میلاد پر، عیسیٰ کے میلاد پر، لیکن اے محبوب کیونکہ آپ میرے محبوب ہیں، آپ سارے نبیوں میں افضل ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں، اے محبوب جب میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تو آپ کو بنایا تھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو بنایا۔ تو اللہ کہتا ہے ووالد وما ولد، اور قسم ہے ان کی جن کی ولادت ہوئی۔ یہاں مفسرین صحابہ کرام کہتے ہیں یہاں قسم سے مراد جن کی ولادت ہوئی، قسم ہے ان کی جن کی ولادت ہوئی، یہاں حضور علیہ السلام کی قسم لی جا رہی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہاں ووالد وما ولد، قسم ہے ان کی جن کی ولادت ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام کی جب ولادت کے دن کا نام لے کر جب اللہ حضور کی قسم لے، جب اللہ حضور کی قسم لے، کیسے لے؟ یہ نہیں اے محبوب آپ کی قسم، نہیں، کہا اے محبوب آپ کی قسم کیونکہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ولادت کو خود خدا نے اتنا بلند کر دیا، اتنا اعلیٰ کر دیا، اتنا بڑا کر دیا، خود خدا نے اتنا بڑھا دیا، تو ہم کیوں نہ دھوم دھام سے عید کو منائیں، جشن عید میلاد النبی کو۔ لوگ کہتے ہیں منانا، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں ہے نہیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ عیسائیوں سے آیا ہے، جنم دن منانا، ہیپی برتھ ڈے، یہ ہیپی نیو ایئر، یہ عیسائیوں سے آیا ہے، جبکہ خدا خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں خود ان کے میلاد کو مناتا ہوں۔ اب ایک حدیث سنتے ہیں، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اپنے صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام، اے میرے صحابی، جمعے کے دن نہایا کرو، عطر لگایا کرو، خوشبو لگایا کرو، جمعے کے دن غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، صاف اچھے نئے کپڑے پہنا کرو،
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں، یا رسول اللہ عطر لگائیں اور کس بات پہ، اس دن یہ جمعہ کیوں ہے اتنا افضل کہ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں اور اچھے کپڑے پہنیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ من افضل یا رسول اللہ من افضل، جمعہ سارے دنوں میں افضل دن ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ جمعہ افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ دن جمعہ افضل صرف اس لیے ہے کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیا کہا، جب آدم کی پیدائش کا دن آئے، جب جمعہ آئے تو نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور غسل کرو، اور جب خود جو سب سے افضل انبیاء ہیں، سب سے افضل انبیاء نبیوں کے سردار ہیں حضور علیہ السلام، جب ان کی ولادت کا دن آئے تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ جبکہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی دعا سنیے، بہقی میں بھی ہے اور طبرانی شریف میں بھی ہے، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد النبی آخر الزمان۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ کو قبول فرما، کس کے بحق محمد النبی آخر الزمان، کس کے صدقے تو پھر کس کے وسیلے سے، کس کا نام لے کے میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تیرے محبوب محمد کا نام اس نام کے سبب سے مجھے بخش دے، اس نام کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ تو جب آدم علیہ السلام سہارا لے رہے ہیں حضور علیہ السلام کا، یعنی یہاں ثابت ہوا حضور علیہ السلام افضل، کیونکہ حضور علیہ السلام نے آدم کے وسیلے سے اپنی دعا نہیں مانگی، بلکہ آدم نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی دعا مانگی۔ تو جو افضل ہے اس کی عبادت ہم کیوں نہ منائیں؟ پھر مسلم شریف میں آتا ہے، مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، حضور علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن میری مدینے سے مکے ہجرت ہوئی، میری ہجرت ہوئی یعنی میں مکہ چھوڑ کے مدینے گیا پیر کے دن، اور پیر کے دن میری مکے سے مدینے ہجرت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام خود جب منا رہے ہیں میلاد، جب خود اپنی پیدائش کا دن منا رہے ہیں تو ہم ان کا غلام کیوں نہ منائیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم متفق علیہ حدیث، صحیح سکتا، ہر کتاب میں ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر کے ہر افراد نے، گھر کے ہر شخص نے، ابو لہب کے گھر کے ہر شخص نے اسے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے اب تیرا؟ کہا ابو لہب نے جواب دیا بہت برا حال ہے، دوزخ میں جلتا رہتا ہوں، عذاب کے فرشتے لگے رہتے ہیں، راتوں دن لگے رہتے ہیں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری ان دو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، شہادت کی انگلی اور شہادت کی انگلی کے برابر والی انگلی، شاید یہ والی انگلی یا یہ والی انگلی، ان دو انگلیوں سے یا ان دو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اور اس دن پیر کے دن میں اس چشمے سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، اور اس دن مجھے بہت راحت محسوس ہوتی ہے پیر کے دن۔ پھر اگلی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو پیر کے دن ان کی انگلیوں سے ابو لہب جو کافر تھا، جو مسلمان تھا ہی نہیں، جس کے بارے میں تبت یدا ابی ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ، جس کے بارے میں قرآن ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ قرآن میں انسان اسے بددعا دیتا ہے۔ ابو لہب جو کافر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس نے، جو مسلمان تھا ہی نہیں، مسلمان کا کوئی عمل قبول نہیں، اگر میں کسی غریب کو مسلمان 5 روپے دے گا تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا بدلہ ہے،
अल्लाह उसका बदला देगा कि तुमने एक गरीब को 5 रुपये दिए हैं। लेकिन अगर कोई काफिर किसी गरीब को 5 रुपये दे, उसका कोई बदला नहीं, उसको कोई उसका इनाम नहीं दिया है, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। हर अमल के कबूल होने की शर्त है वो है मुसलमान होना। मुसलमान है तो नमाज कबूल है, मुसलमान नहीं है तो नमाज पढ़ेगा, नमाज कबूल ही नहीं है। मुसलमान नहीं है और सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, ज़कात दे रहा है, तो उसकी ज़कात ना कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं है, किसी चीज़ का बदला उसे नहीं मिलेगा। एक काफिर का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। लेकिन अबू लहब आगे फरमाते हैं कि जो उसकी 2 उंगलियों से जो पानी निकलती थी, वो सुवैबा लौंडी को आज़ाद करने की खुशी में उसे वो दी गई थी। अगली रिवायत में आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो सुवैबा लौंडी थी जो अबू लहब की गुलाम कनीज थी, वो लेकर आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में और कहा, ऐ अबू लहब, तुम्हारे घर भतीजा पैदा हुआ। अबू लहब चाचा थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, के चाचा था, लेकिन वो काफिर ही मरा और बेअदब था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उनको लेके सुवैबा जो लौंडी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके अबू लहब के पास गई और कहा, ऐ अबू लहब, तुम्हारे घर भतीजा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब खुश हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन अबू लहब खुश हो गया और कहा, जा, मेरे घर भतीजा पैदा हुआ है ना, जा, इस खुशी में मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। 2 उंगलियों के इशारे से कहा, इन 2 उंगलियों के इशारे से कहा था, और वही 2 उंगलियां हैं जिनसे पीर के दिन दोज़ख की आग में पानी निकलता है और मैं उससे प्यास बुझाता हूँ और उससे मुझे ठंडक महसूस होती है। वो 2 उंगलियां। जब काफिर का अमल कोई कबूल नहीं, लेकिन काफिर का सिर्फ एक अमल कबूल है, क्या कि जश्न विलादत पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी को मनाना, ये हर इंसान का कबूल है, चाहे वो काफिर हो। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तर्जुमा, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। कंजुल ईमान, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए। ए महबूब अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए। अल्लाह के दिन हैं क्या? कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला, अल्लाह के दिन वो हैं, और मुफस्सिरीन सहाबा किराम भी फरमाते हैं, अल्लाह के दिन वो हैं जिस दिन अल्लाह की खास नेमतें हम पे आईं, जिस दिन अल्लाह के खास तोहफे हमारे ऊपर आए, अल्लाह की खास रहमतें हम पे हुई, अल्लाह की जो भी खास चीज़ आई उन्हीं को कहते हैं, उन दिनों को हम कहते हैं वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन। अल्लाह के दिन कौन कौन से हैं? अल्लाह के दिन वो हैं जिस दिन अल्लाह की नेमत हुई, अल्लाह की रहमत आई और अल्लाह हमसे बहुत जिस दिन खुश था। तो अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश उस दिन था जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमें दिया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे अफजल दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, उससे अफजल दिन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे अफजल चीज़ जो अल्लाह ने हमें दी वो खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी। आदम अलैहिस्सलाम हमें बाप दिया, आदम अलैहिस्सलाम को दिया, नूह अलैहिस्सलाम को दिया, कितने सारे नबी दिए, लेकिन अपने महबूब को नहीं दिया था। अपने महबूब को कब दिया? 12 रबीउल अव्वल के दिन। कुछ लोग सोचते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ही पैदा हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उससे पहले नहीं थे। ये भी गलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको तब बनाया जब दुनिया में कुछ भी न बनाया था, सबसे पहले आपको बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी चीज़ों से पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। जब अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया था, ना लौह बनाई ना कलम बनाई, हर इंसान के बनाने से पहले, पूरी दुनिया बनाने से पहले, जैसे एक इंजीनियर होता है, वो जब घर बनाता है, नक्शा उसका बनाता है, तो उसके लिए नक्शा पहले तैयार करता है, फिर सब कुछ उसके बारे में लिखता है, एक्सपायरी डेट तक लिख देता है कि ये बिल्डिंग या ये पुल इतने दिनों बाद, 100 साल बाद, 150 साल एक्सपायर हो जाएगा, 150 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसको रीन्यू कर दिया जाए, फिर इसको तोड़ कर दोबारा बनाया जाएगा, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है 150 साल के बाद। उसी तरह अल्लाह ने भी जब दुनिया बनाई तो लौह लिखी, लौह, और उस अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम लिख, और उस कलम ने जो कुछ भी लिखा उसे लौह कहते हैं। उस कलम ने जो कुछ लिखा उसे लौह कहते हैं। हर चीज़ बनाने से पहले उसके लिए इंजीनियर नक्शा बनाता है। उसी तरह अल्लाह ताला ने
दुनिया बनाने से पहले उसका नक्शा बना दिया, और उसकी हर चीज़ के बारे में लौह वो किताब है जिसमें मेरा नाम है, आपका नाम है, हर किसी का नाम है, हर किसी के पैदाइश से लेके इंतकाल तक और क़यामत के बाद क्या होगा उसके साथ हर हाल उसमें लौह महफूज में उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वह है लौह महफूज और कलम, लौह और कलम। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिना किसी नक्शे के, बिना किसी लौह के, बिना किसी ना लौह बनी थी ना कलम बनी थी, तब अल्लाह ने बनाया अपने महबूब को। क्योंकि अगर लौह पहले बना देता, कलम पहले बना तो ये हो जाता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा है लौह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले लौह आया, पहले कलम आई, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा है। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी किस्मत लिखूंगा ही नहीं, जगह से भी पहले महबूब आप बन जाएंगे। कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ आप रखेंगे अपने घर में तो उसके लिए जगह चाहिए। गाड़ी अगर खरीदी, कार खरीदी तो उस कार के लिए जगह चाहिए। अगर जगह ही नहीं है घर में तो कार क्यों खरीदी भला? जगह की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह कहता है जगह बनाने से पहले मैंने आपको बनाया। इंसान की अकल नहीं मानने को तैयार थी, बिना जगह में कैसे कोई चीज़ रह सकती है। लेकिन अल्लाह कहता है कुछ भी नहीं बनाया था तो आपको बनाया। ऐ महबूब मैं मोहताज नहीं जगह का, मुझे रहने के लिए जगह की मोहताजी नहीं, मैं चाहूँ बिना जगह में रह सकता हूँ। ऐ महबूब मैंने आपको भी ऐसा ही बनाया, आप भी बिना जगह में रहेंगे, जगह से पहले आपको बनाया। जैसे मैं बिना जगह में रह सकता हूँ वैसे आप भी बिना जगह में रह सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बहुत पहले हो गई थी नूर की शक्ल में, लेकिन बशर बन के वो 12 रबीउल अव्वल के दिन आए। यौम विलादत और उलमाए उम्मत, यौम विलादत और उम्मत के उलमा बहुत पहले से। सबसे पहले देखते हैं इब्न तैमिया का जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में इनका क्या अकीदा था, क्या ये भी मनाते थे? इब्न तैमिया फरमाते हैं बाज़ लोग जो महफिल मिलाद का इनेकाद कर देते हैं उनका या तो मकसद ईसाइयों के साथ मुशाबहत है कि जिस तरह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व ताज़ीम। अगर दूसरी सूरत है तो अल्लाह ताला ऐसे अमल पर सवाब अता फरमाएगा। यानी कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद मनाए तो नीयत ये ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की जिस तरह वो मनाते हैं उसी तरह हम भी मनाएंगे, ये नीयत हरगिज़ ना हो। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मनाई जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनका जिक्र करने के लिए, उनकी ताज़ीम के लिए मनाई जा रही है, तो ये बिलाशुबह जायज़ है और इस अमल पर बहुत सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। ये कहा इब्न तैमिया। अब 8वीं सदी हिजरी के जलीलुल क़द्र मुहद्दिस अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मिलाद के बारे में फतवा हदीसिया में सफ़ा नंबर 129 पे, मिलाद और अज़कार की महफिलें जो हमारे यहाँ मुनाकिद होती हैं अक्सर खैर ही पर मुश्तमिल होती हैं, क्योंकि उनमें सदक़ात, ज़िक्र इलाही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है। साबित हुआ कि 8वीं सदी में भी जश्न विलादत मनाई जाती थी। जो लोग कहते हैं कि ईद मिलाद नबी पहले नहीं मनाई जाती थी, बिल्कुल गलत कहते हैं, बल्कि ये 8वीं सदी के सबसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब फतवा हदीसिया में लिखते हैं कि मिलाद मनाना, मिलाद का जिक्र करना, मिलाद का इनेकाद करना, ये बहुत ही सदका करना, बहुत इलाही अल्लाह को राजी करने का बहुत ही बड़ा अमल है। फतवा हदीसिया में सफ़ा नंबर 129 पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद